الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، گزشتہ نشست میں ہم نے آپ کے سامنے حدیث کا تعارف رکھا تھا۔ آج کی نشست میں ہم آپ کے سامنے حدیث کی عظمت اور حدیث کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں رکھیں گے۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق انسان کی رہنمائی کا انتظام کیا ہے۔ اس رہنمائی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دو ذریعے بنائے، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہی کو وحی کہا جاتا ہے۔ ان سے ہٹ کر چلنے میں گمراہی ہی گمراہی ہے۔ معزز ناظرین، جس طرح قرآن مجید کا انکار کفر اور گمراہی ہے، اسی طرح حدیث کا انکار کفر اور گمراہی ہے۔ جس طرح قرآن مجید ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، اسی طرح حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ جس طرح قرآن مجید ہماری شریعت کا پہلا ماخذ ہے، اسی طرح حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شریعت کا دوسرا ماخذ ہے۔ معزز ناظرین، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی اطاعت کا حکم دیا، وہاں ساتھ ساتھ اپنے حبیب کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی پس گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے حکم دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز تمہیں حضور دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی جو حکم بھی حضور اپنی اس امت کو دے، امت کو چاہیے کہ اس حکم کو تسلیم کر لینا، اس کے آگے اپنی بات نہیں کرنی، اپنی عقل کا گھوڑا نہیں دوڑانا، بس اس حکم کو قبول کرنا ہے۔ اور جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو روک دیں اس سے رک جانا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی عظمت کو بتلایا ہے۔ معزز ناظرین، اگر ہم حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر دیں صرف قرآن مجید سے، ہم پوری شریعت کے احکامات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کہیں نماز کا حکم دیا ہے، کہیں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور کہیں حج کا حکم دیا ہے، کہیں روزے کا حکم دیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل نہیں کریں گے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کس وقت ادا کرنی ہے، نماز کی کتنی رکعات ہیں، نماز میں رکوع کے کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کی تسبیح کیا ہے، سجدے کی تسبیح کیا ہے، ان تمام چیزوں کی تعلیمات، ان تمام چیزوں کی طرف رہنمائی ہمیں حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا وَآتُوا الزَّکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، کس مال میں ادا کرنی ہے، سال میں کتنی مرتبہ ادا کرنی ہے، ان تمام چیزوں کی تشریح ہمیں قرآن مجید سے نہیں ملے گی۔ ان تمام چیزوں کی تشریح کے لیے ہمیں حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب روزہ کیسے رکھنا ہے؟ اب لغت کو دیکھیں تو روزے کا معنی ہے رکنا، صوم کا معنی ہے رکنا۔
اب روزے کی کیا تشریح ہے، کس وقت سے کس وقت تک رکھنا ہے، اور روزے کے دوران کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کر سکتے، ان تمام باتوں کی تشریح، ان تمام باتوں کی طرف رہنمائی ہمیں حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ اب حج کیسے ادا کرنا ہے، عمرہ کیسے ادا کرنا ہے، ان تمام احکامات کی تشریح ہمیں حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں حکم دیا حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام ہے، والدم اور خون حرام ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت حرام ہے تم پر، وما اہل لغیر اللہ بہ اور وہ چیز تم پر حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اب کتا، بلی، دیگر جانور ہیں، ان تمام کی حرمت کا ثبوت ہمیں قرآن مجید سے نہیں ملتا، ان تمام چیزوں کی حرمت، ان کا حرام ہونا ہمیں حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا حرام ہونا ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ اثنا، کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور آگے فرمایا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب 12 مہینے کون سے ہیں، ان کا کیا کیا نام ہے، اور 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں، ان تمام چیزوں کی تشریح ہمیں قرآن مجید سے نہیں ملے گی۔ ان تمام چیزوں کی تشریح کے لیے ہمیں حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ معزز ناظرین، اگر ہم حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے تو ہم قرآن مجید کو بالکل نہیں سمجھ سکتے، ہم شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پر عمل ہی نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے، وہ کیا دعویٰ کرتے تھے؟ دعویٰ کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہ ہم اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیں اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں، تمہارا یہ دعویٰ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا فاتبعونی، جب تک تم میری اتباع نہ کرو۔ معزز ناظرین، فاتبعونی کے لفظ کو آپ نے سمجھنا ہے۔ فاتبعونی اس وقت تک یہودی اپنے دعوے میں قابل قبول نہیں ہو سکتے جب تک وہ حضور کی اتباع نہ کر لے۔ فاتبعونی یہ طبیعہ سے ہے، طبیعہ کہتے ہیں گائے کے بچے کو۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جہاں گائے جائے گی اس کا بچہ بھی اس کے پیچھے جائے گا۔ اگر گائے نے کسی کنویں میں چھلانگ لگا دی ہے تو اس کے پیچھے اس کا بچہ بھی فوراً چھلانگ لگا دے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ جس چیز کا بھی حضور آپ کو حکم دے دیں اس میں یہ نہ دیکھیں کہ آپ کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، بس اس حکم کو کر گزریں۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بالکل واضح ہو چکی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ